أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگر یہ لوگ اعراض کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت سے اور اس عظیم الشان انقلابی کتاب قرآن مقدس سے، تو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. فقل تو آپ ارشاد فرما دیجئے پھر انذرتکم میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، صاعقۃ ایک خوفناک کڑک، بجلی کی تیز کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد وثمود مثل اس عذاب کے یا اس کڑک کے جو قوم عاد اور قوم سمود پر آئی ہے. یہاں سے کچھ گزشتہ امتوں کی تاریخ اور ان کے حالات اختصار کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں جو پہلے مضمون تھا وہ مضمون بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس مضمون کے بعد شروع میں اللہ کی قدرت کے کچھ دلائل اور اسی طرح سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور پھر زمین میں قسم قسم کی چیزوں کو بنانا، اور پھر آسمان کو متوجہ ہو کر اس کو 7 تہوں میں مقرر اور متعین کرنا، اور آسمان دنیا کو روشن کرنا ستاروں کے ساتھ، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب اگر یہ لوگ اعراض کریں گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد اور سمود پر آیا ہے. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ جب ان کے پاس رسول آئے قوم عاد اور قوم سمود کے پاس، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ معنی یہ کہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی رسولوں کا تسلسل رہا. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور رسولوں کا مضمون یہ تھا
کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہ مضمون تھا رسولوں کا، رسولوں کی بات کا یہ مضمون تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالو کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا پروردگار چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو آسمان سے فرشتے اتارتا۔ یہ کیا ہوا؟ انسانوں کو اس نے رسول کیوں بنا کے بھیجا؟ یہاں وہ جملہ ملحوظ نظر رہے جو سورۃ الفرقان میں بھی آ چکا ہے، قالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسے رسول ہے؟ یاکل الطعام ویاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں جاتے ہیں، ان کی ضروریات وہی ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر ارشاد فرمایا، قالو یہ لوگ کہتے ہیں لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے پیغامات سنانے کے لیے، اپنے پیغامات انسانوں تک پہنچانے کے لیے کس کو بھیجتا؟ فرشتوں کو بھیجتا۔ لہٰذا فإنا بما ارسلتم، لہٰذا فإنا بے شک ہم لوگ، بما ارسلتم تمام کے تمام وہ مضامین، ما موصولہ ہے، وہ چیز جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، جو چیز دے کر تمہیں بھیجا گیا، وہ کیا چیز ہے؟ توحید ہے، دین ہے، آخرت کی باتیں ہیں۔ فإنا کافرون، ہم ان سب باتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ انسان رسول بن کر آئے ہو، ہمیں انسان رسول نہیں چاہیے۔ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ پھر خاص طور پر قوم عاد کا کیا حال تھا؟ فأما عاد، عاد کا حال سنو، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے بڑا تکبر مچایا، تعلی اختیار کی، اپنے آپ کو روئے زمین میں سب سے بڑا سمجھا، فاستکبروا، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، تکبر کرنا ان کا حق نہیں تھا۔ وقالو، اور مزید کہنے لگے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ من کون ہے؟ اشد زیادہ سخت، منا ہم سے، قوتاً باعتبار طاقت کے ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایک درخت وہ اپنے ہاتھ سے زمین سے اکھیڑ لیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے قوم عاد۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو جواب آیا، اولم یرو، یہاں پر رؤیت سے مراد علم ہے، اولم یعلم، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ سخت ہے، باعتبار کس کے؟ طاقت کے، طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت ہے، ہوا اشد منہم، وہ زیادہ سخت ہے قوت کے اعتبار سے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو گویا کہ تین جرائم بتائے، پہلا جرم فاستکبروا فی الارض، زمین میں تکبر مچاتے تھے، دوسرا جرم وقالوا من اشد منا قوہ، یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، زبان سے متکبرانہ جملے بولتے تھے، اور تیسرا وکانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ہماری آیات سے مراد دونوں طرح کی آیات، تکوینیہ، تشریعیہ۔ تکوینی آیات سے مراد کیا ہے؟ نظام کائنات اللہ نے بنایا، سورج، چاند، ستارے اور نفع نقصان، بارشوں کا برسانا، زمین سے نباتات کا اگانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ آیات ہیں۔ آیت کا مطلب صرف یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ ان آیات کا انکار کر رہے تھے تو ان کو کہیں گے آیات تکوینی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آیات تکوینیہ، تکوینیہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے آیات تشریعیہ۔ آیات تشریعیہ کا معنی شریعت کے جو احکام ان کو دیے گئے ہیں، جو حکم نازل ہوا، یوں کرو یوں نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آیات تکوینیہ نہیں، تشریعیہ، یہ آیات تشریعیہ، شریعت، اور پہلے والی چیز آیات تکوینیہ۔
تو یہ آیات تکوینیہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور آیات تشریعیہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بالکل آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہمارا حال بھی ہے۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی انکار زبان سے ہوتا ہے اور کبھی انکار عمل سے ہوتا ہے۔ آج بھی آیات تکوینیہ کا بھی انکار ہے اور آیات تشریعیہ کا بھی انکار ہے۔ آیات تکوینیہ، کائنات میں قدرت میں بے شمار ہم اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھتے ہیں، لیکن ان دلائل کو دیکھ کر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ خالق و مالک کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان دلائل میں، ان نشانیوں میں ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ان نشانیوں میں تدبر، غور اور فکر کا چھوڑ دینا انکار کے مترادف ہے، انکار کی طرح ہے۔ نمبر 2، اسلامی احکام اور شرعی احکام کو نہیں مانتے، جن چیزوں کو کرنے کا کہا ان کو بجا نہیں لاتے، جن چیزوں سے روکا ان سے بچتے نہیں ہیں، تو یہ گویا کہ آیات تشریعیہ کا انکار ہے۔ بات سمجھو بھائی؟ اور بالکل جو قوم عاد کے 3 بڑے دعوے تھے اور 3 ان کے جرائم تھے، بتائیے آج یہ جرائم ہمارے اندر کیا؟ فاستکبروا، تکبر کرنا، یعنی ان کو ہلاک کیا گیا تکبر کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، زبان سے برے جملے بولنا، مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، مجھ سے کوئی بڑا ہے، مجھ سے کوئی زیادہ کسی کی کرسی بڑی ہے۔ یہ آج ہر شخص کی زبان پر اپنی حیثیت کے مطابق ایسے متکبرانہ جملے سننے کو ملتے۔ میں نے یہ کیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے ایسا کیا۔ سب کچھ اسباب کی طرف آدمی لے جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید کو آدمی نہیں سوچتا۔ تو بھائی سوچنے کی بات ہے، تدبر اور تفکر کی بات ہے کہ ان لوگوں نے جب اعراض کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہلاک و تباہ کیا۔ اب دیکھیے یہ 3 جرائم تھے، ان 3 جرائم کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے نیست و نابود کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک تیز اور تند ہوا، ریحًا ہوا، صرصراً تیز، اور فی ایام، ان چند دنوں میں، نحسات لنذیقہم، اور ایسے دن جو نحوست والے تھے، منحوس ایام وہ ان کے لیے تھے، یہ ان کے لیے ایام منحوس تھے۔ یہ نہیں کہا جاتا، آج ہم نہیں کہہ سکتے فلاں دن نحوست والا ہے، فلاں دن ایسا ہے۔ بھائی جس دن میں جس قوم پر عذاب آیا وہ دن اس قوم کے لیے نحوست والا ہو گیا۔ تو 1 ہفتہ تک ان پر عذاب مسلط رہا، اور وہ عذاب مسلط رہا بدھ سے شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا۔ سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں 8 دن ان پر عذاب مسلط رہا۔ یہ سورۃ الحاقہ میں اس کی تفصیل ہے۔ اور یہ عذاب کیوں دیا؟ لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم ان کو چکھائیں ذلت اور رسوائی والا عذاب اس دنیا کے اندر۔ ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب تو اور بڑا سخت ہے، زیادہ ذلت والا ہے۔ وہم لا ینصرون، اور آخرت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثمود، 2 قوموں کا تذکرہ آیا تھا، قوم عاد اور قوم ثمود کا، کہ جناب اگر تم اعراض کرو گے تو تمہیں خبردار ہونا چاہیے قوم عاد اور قوم ثمود پر آنے والے عذاب کے حوالے سے تمہیں بھی خبردار ہونا چاہیے۔ اب قوم ثمود کی تفصیل آئی۔ وَأَمَّا ثمود، اور قوم ثمود، اس کی تفصیلات بہت تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ پیچھے صورتیں جو گزری ہے سورہ ہود کے اندر، سورہ اعراف میں تفصیل سے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ اور وَأَمَّا ثمود، اور فرمایا کہ قوم ثمود فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رہنمائی دی، فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، ہم نے انبیاء کے ذریعے سے، ہم نے پیغمبر اور نبی کے ذریعے سے، سمود کون سے نبی آئے ان کے پاس؟
قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو رہنمائی دینا چاہیے، لیکن فاستحب العما، انہوں نے اختیار کیا العما، کس چیز کو؟ گمراہی کو، علی الضلالۃ، ہدایت پر. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، تو ان کو ایک کڑک اور ایک چیخ نے پکڑا، ذلت والے عذاب. بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کسب کرتے تھے، کفر اور شرک اور معاصی میں مبتلا تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ شرک سے بچنے والے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یہ تو دو نمونے سمجھائے دنیا کے عذاب کے. اب آ جاؤ آخرت کا عذاب، اس کا نمونہ سمجھایا جا رہا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، دوزخ کے پاس، سب کے سب جمع کیے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا. فَهُمْ يُحْبَسُونَ، ان کو روکا جائے گا، حبس کیا جائے گا، ایک جگہ پر روکا جائے گا اور روک کر ان سے پوچھا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے. اِذَا جَاءُوا، جب وہ آئیں گے، ہاں اس کے پاس، کس کے پاس؟ جہنم کے پاس آئیں گے یا عذاب کی جگہ پر آئیں گے. شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہ مضمون بھی سورہ یاسین میں گزر چکا. شہید علیہم، ان پر، ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی آنکھیں، وجلودہم، ان کی جسم کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. گواہیاں دیں گے، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ جب انسان کوئی عذر پیش کرنا چاہے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، کہا ہم منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہیاں دیں گے جو یہ اعمال کیا کرتے تھے. اس کی تفصیل جو سورہ یاسین میں اجمال ہے، اس کی تفصیل یہاں پر ہے کہ یوں اس طرح سے گواہیاں دیں گے ان کے خلاف، ان کے کان بھی اور ان کی آنکھیں بھی اور ان کی کھالیں بھی. آج ہر جوان کو اور ہر دوست کو، ہر میری بیٹی کو اور ہر میری ماں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کانوں کو خلاف شرع امور میں استعمال کر رہے ہیں تو قیامت کے دن یہ کان اس کے خلاف بولیں گے. آنکھوں کو غلط استعمال کیا، یہ آنکھیں اس کے خلاف بولیں گی. جسم سے غلط کام کیے، یہ جسم کا ایک ایک عضو اور حصہ اس کے خلاف بولے گا. یہ ہاتھ یہ میرے نہیں ہیں بھائی، یہ پیر میرے نہیں ہیں بھائی، یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ زبانیں ہماری نہیں ہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. یہ امانتیں ہیں. امانت دوسرے کی ہوا کرتی ہے، وہ مال دوسرے کا ہوتا ہے، وہ ہمیں دیا جاتا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، استعمال کے لیے. بھائی استعمال کے لیے. خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی جان کے مالک تو نہیں ہیں. ہاتھ کاٹنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے ہاتھ کے مالک نہیں ہیں. کسی نے کہا کہ ہاتھ کاٹا، بھائی میں نے خود اپنا ہاتھ کاٹا نا، تمہیں کیا ہو؟ نہیں بھائی جائز نہیں ہے. اسلامی شرعی عدالت آپ کو اس پر سزا دے گی. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس لیے کہ آپ کیا ہے، اس کے مالک تو نہیں ہو. مالک تو اللہ ہے. یہ اللہ پاک نے تمہیں اعضاء عطا فرمائے ہیں، استعمال کے لیے اللہ پاک نے دیے ہیں. بات سمجھے بھائی؟ تو یہ اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق بولیں گے. آج ان آنکھوں کی لذتوں کے لیے آدمی غلط دیکھتا ہے، ان کانوں کی لذتوں کے لیے آدمی غلط سنتا ہے، جسم کی لذت کے لیے آدمی غلط جرائم کا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ساری ساری رات بیٹھ کر ہمارے جوان بچے اور بچیاں لغویات اور فضولیات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ ہاتھوں کی انگلیاں کیا کیا سرچ کیا ہے ان انگلیوں کے ذریعے سے، کیا کیا ٹائپ کیا ہے، کیا کیا میسج بھیجے ہیں، کیا جواب دیے ہیں. بھائی یہ سب محفوظ ہے. یہ تو اب سمجھنا تو آسان ہو گیا. آپ کا سارا ڈیٹا پیچھے محفوظ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے جی؟ آپ نے جو میسج بھیجے ہیں، آپ نے جو چیزیں بھیجی ہیں، وہ سب کا سب آپ کا ڈیٹا کمپنیوں کے پاس محفوظ ہے.
جب یہ کمپنیاں آپ کی ساری چیزوں کو محفوظ کر سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ یہ کمپنی کا بنایا ہوا آلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل، یہ آلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آلہ آپ کے سارے ریکارڈ کو محفوظ کرا رہا، یہ کمپنی کا بنایا ہوا ہے، تو وہ کمپنی کے حکم کے مطابق چل رہا ہے نا۔ تو سر سے لے کر پیر تک جسم کے سارے اعضاء کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق محفوظ نہیں کر رہے ایک ایک چیز۔ اب تو ان چیزوں کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر تطور آ گیا ہے اور دنیا بہت آگے چیزوں میں ترقی کر کے گئی ہے۔ ان ترقی کے ذرائع کو اگر سمجھنے والا آدمی سمجھ رہا ہو تو یہ ترقی کے ذرائع اسلام کے قریب کرتے ہیں، نہیں سمجھے بات؟ لیکن ہم ان میں بہہ کر اسلام سے دور چلے گئے۔ یعنی پہلے یہ کہا جاتا کہ آج سے 200 400 600 سال پہلے صرف ایمان رکھتے تھے لوگ کہ ہاں بھائی ہاتھ پیر یہ اعضاء گواہیاں دیں گے، اور یہ جو جناب میں نے بولا آپ نے سنا یہ سب محفوظ ہو گیا، میں نے بولا یہ محفوظ ہے۔ لوگ سوچتے تھے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آج ایک ایک بات ریکارڈ میں محفوظ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محفوظ ہوتی ہے۔ ایک ایک حرکت محفوظ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ جب انسان کا بنایا ہوا نظام محفوظ کر سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا کیسا نظام ہوگا بھائی؟ تو اس لیے اب تو ان کا سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ جناب قیامت میں سارے کے سارے اعمال کھل کے سامنے آ جائیں گے، نامہ عمل ہوگا۔ اب وہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل یوں سمجھائی گی، اس وقت سمجھنے کے لیے تمثیلات آپ نے دے دی، مثالیں دے دی۔ سمجھو کہ جناب 100 بڑے بڑے دفتر، رجسٹر بڑے بڑے ہوں گے، اس میں لکھے ہوئے اعمال ہوں گے۔ یہ سب تمثیلات ہیں، لیکن آج اس کا سمجھنا کتنا آسان ہے۔ ایک چھوٹے سے کارڈ کے اندر کیا کچھ انسان کا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کا نام، وہ سب کچھ نہیں پتا۔ کیا چیز چھپی ہوئی ہے آج؟ تو یہ سب کی سب چیزیں کیا ہمیں ان آیات اور نشانیوں کے قریب نہیں کر رہی اگر ہم تدبر کریں تو؟ اللہ اکبر۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ لوگ کہیں گے لجلودہم، اپنے جلدوں سے، اپنے جسموں سے، اپنی کھالوں سے، اپنے اعضاء سے۔ جلود جلد کی جمع ہے، مراد اس سے اعضاء ہیں۔ کہیں گے اپنے اعضاء سے، کیا کہیں گے؟ لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہیاں دی ہیں ہمارے خلاف؟ قالوا، وہ اعضاء جواب دیں گے، قالوا، وہ اعضاء جواب دیں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انطقنا اللہ الذی، ہمیں بلوایا ہے اس اللہ نے، الذی انطق، جس نے بلوایا ہے، کل شیء، ہر شے کو، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے تمہیں بھی پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، وما کنتم، اور فرمایا کہ وما کنتم تستترون، اور تم نہیں چھپا سکتے ہو اس دنیا کے اندر اپنے اعضاء سے کچھ چیزیں، کچھ بھی تم نہیں چھپا سکتے ہو۔ بھائی جہاں پر آدمی چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو اس کے اعضاء تو ساتھ ہے نا۔ بات سمجھے بھائی؟ جی بھائی یہ آنکھ سے گناہ کرے گا لیکن ہاتھوں کو کہیں چھوڑ کے آ جائے، پیر سے گناہ آج کرنا چاہتا ہے لیکن ہاتھوں کو چھوڑ کے آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ تو جہاں پر بھی جائے گا جو گناہ کرے گا اعضاء تو ساتھ لگے ہوئے ہیں نا۔ تو لہٰذا وما کنتم، تم ایسے نہیں ہو کہ تستترون، کہ تم چھپا سکو اپنے اعضاء سے، من ان یشہد علیکم، اس بات سے کہ ان یشہد علیکم، کہ یہ تمہارے خلاف گواہیاں نہ دے، سمعکم، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہیاں نہ دے، ولا ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہیاں نہ دے، ولا جلودکم، اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہیاں نہ دیں۔ تم نہیں چھپا سکتے ہو اپنے اعضاء سے کچھ بھی چیز۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، ارے تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے اعمال کا اللہ کو بھی نہیں پتہ ہے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ،
تم نے یہ گمان کر رکھا تھا. بھائی ہم نے تو نہیں گمان کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا پتہ بھی ہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اس ایمان کی کمزوری ہے. اس ایمان کی کیا ہے؟ کمزوری ہے. ولیکن ظننتم، تم نے یہ خیال کر رکھا تھا، ان اللہ لا یعلم، اللہ نہیں جانتا ہے، کثیرم وہ سارے اعمال، مما تعملون جو تم کرتے ہو. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، ہائے ہائے بڑی سخت بات. وذالکم ظنکم، اور یہی تمہارا گمان اور خیال تھا، الذی ظننتم جس کو تم نے خیال کر رکھا تھا، بربکم اپنے رب کے ساتھ. اپنے رب کے ساتھ تم نے دو گمان کر رکھے تھے. ایک گمان تو یہ کر رکھا تھا کہ بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، عمل کچھ نہیں کیا اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی جو تمہارا گمان تھا نا ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی گمان ٹھیک نہیں تھا. اور ہر بات کہاں اللہ کو پتہ ہو سکتی ہے؟ یہ اگر کسی کا گمان ہے، خیال ہے تو غلط ہے. اسی گمان نے ارداکم، ذالکم مبتدا ہے اور ارداکم خبر ہے اس کی، اس گمان نے تمہیں ارداکم اہلککم، اس نے تمہیں تباہ کر دیا. نہیں سمجھے؟ اس گمان نے تمہیں تباہ کر دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا کرم کرنے والے پروردگار سے؟ کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ کیوں دھوکے میں پڑ گئے؟ ہائے ہائے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دھوکے میں ڈالا تھا تیرے حلم نے، تیرے رحم نے، ہم سمجھتے تھے کہ عمل کے بغیر بھی تو معاف کر دے گا، تجھے اعمال کی کیا ضرورت ہے، تجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہم اس لیے دھوکے میں پڑ گئے تھے. غلط ہے، غلط ہے. فاصبحوا من الخاسرین، ہو جائیں گے خسارے والوں میں سے. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا اگر صبر کرو یا نہ کرو، فالنار مثوى لهم آج دوزخ ہی ٹھکانہ ہے ان کا. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبین، وإن يستعتبوا اگر عذر کرنا چاہیں، يستعتبوا اگر یہ عذر پیش کرنا چاہیں، فما هم من المعتبین تو ان سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول. ارے بھائی یہ آیت سمجھنے کی ہے، ساری ہی آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں. اس آیت مقدسہ اور اس آیت بینہ کو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لو. سنو، وقیضنا لهم قرناء، وقیضنا اور ہم نے مقرر کر دیا، متعین کر دیا، لہم ایسے ظالموں کے لیے، ایسے سرکشوں کے اوپر مقرر کر دیا ہم نے، قرناء ان کے دوست شیاطین. فزینوا لہم، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ فزینوا مزین کر دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، یعنی آگے پیچھے کے سارے اعمال و حساب، ما بین ایدیہم وما خلفہم آنے والے سلسلے کو بھی مزین کرتے ہیں، پیچھے ماضی کو بھی مزین کر کے دکھاتے ہیں، توبہ نہیں کرنے دیتے. معنی یہ کہ شیطان ہر گناہ کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، شیطان ہر برائی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور توبہ نہیں کرنے دیتا. یہ ہے شیطان کا تزیین عمل. شیطان انسان کے اعمال کو مزین کرتا رہتا ہے. ایک آدمی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی کسی سے ناراض چل رہا ہے، دل میں بات آتی ہے کہ صلح کر لینی چاہیے، راضی ہو جانا چاہیے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن شیطان پھر دلائل دیتا ہے، نہیں نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، یہ تو اس کو معافی مانگنی چاہیے نا، غلطی تو اس کی ہے، تیری تو نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ روزانہ اس کے خلاف سوچتا رہتا ہے، اندر جو ہے نا وہ لاوے پکتے رہتے ہیں، نفرت پلتی رہتی ہے، اور پھر جہاں موقع ملتا ہے غیبت کرتا رہتا ہے. اور اگر صلح پر ہو جائے تو اندر کی رنجشیں ختم ہو جائیں، کم از کم زبان غیبت سے پاک ہو جائے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آج بھائی بھائی کی غیبت میں مبتلا ہے، بہن بہن کی غیبت میں مبتلا ہے. اسی لیے تو کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، سگے بھائی مردہ کا تم گوشت کھانا پسند کرو گے؟
اللہ اکبر، غیبت کرنا سگے بھائی مردہ کا گوشت کھانا ہے۔ وحق علیہم القول فی امم، اور ثابت ہو گیا علیہم ان کے اوپر القول عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، فی امم قد خلت من قبلہم، ان تمام فرقوں اور جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، انسانوں اور جنات میں، سب میں یہ بات ثابت ہو گئی۔ یہاں اس کے ساتھ آپ اس آیت کو ضم کریں گے، ملائیں گے کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور بضرور بھریں گے جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں سے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کی۔ دیکھو قرآن کی بعض آیات کی تفسیر دوسری آیات میں ہوتی ہیں، تو اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کے اندر ہے۔ انہم کانوا خاسرین، اور یہ سارے کے سارے خسارہ پانے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وقال الذین کفروا، ایک کافروں کا بدترین مشغلہ بیان کیا۔ آج بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو ایسا عمل نہیں کر رہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنا کرو بھائی، ایسی مجالس میں مت بیٹھا کرو، نہ سنا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قرآن سناتے تو بڑے بڑے کافر ہیں، ابو جہل اور اس کے سرغنے اس کے ساتھ جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب کیا کہتے؟ بھائی یہ قرآن نہ سنا کرو، نہ سنا کرو، یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی مجالس میں مت بیٹھا کرو۔ تو یہ دین کی مجالس سے روکنا کس کا مشغلہ ہوا؟ کافروں کا مشغلہ۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنا کرو، نہ سنا کرو۔ والغوا فیہ، اور شور شرابہ کیا کرو۔ اگر کسی موقع پر اگر نبی بیان کرنے لگ جائے اور تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ دوسری بات کہہ دیا کرو تاکہ لوگ دوسری بات کی طرف متوجہ ہوں، اس دین کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ لعلکم تغلبون، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم ہی غالب آ کر رہو گے، تم ہی غالب آ کر رہو گے، غلبہ تمہیں ملے گا اس پر۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بھی اگر کوئی آدمی دینی مجالس سے، ایسی مجالس سے، ایسی محافل سے جو یہاں ہوتی ہیں، تفسیر قرآن کا پروگرام چل رہا ہے، اس سے اگر کوئی دوسرے کو روکتا ہے کہ نہیں جایا کرو، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو کافروں کا ہے، جو کافروں کا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران تفسیر بیان ہو رہی ہے، آیات کی تشریح بیان ہو رہی ہے، اس دوران کسی ایسے عمل میں مبتلا ہونا جس سے سب کی توجہ اس طرف بڑھ جائے اور اس کام کو لوگ چھوڑ دے، وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس سے توجہ لوگوں کی بڑھ رہی ہو، تو وہ بھی گویا کہ اس وعید میں شامل ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً فَلَنُذِيقَنَّ، ہم ضرور بضرور چکھائیں گے، نذیقن ہم چکھائیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیداً، سخت عذاب ان کو چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس برائی کا جس کو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ شرک اور کفر، اور ساتھ ساتھ اس طرح سے قرآن کی مجالس سے روکنے کی جو برائی ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، ذَلِكَ جَزَاءُ، یہ بدلہ ہے، أَعْدَاءِ اللَّهِ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ تو جو قرآن سے روکنے والے ہیں وہ کون ٹھہرائے؟ اللہ کے دشمن ٹھہرائے۔ اللہ کے پیغام کو نہیں پھیلنے دیتے تو یہ اللہ کے دشمن ٹھہرائے۔ نماز پڑھ کر بھی، تہجد پڑھ کر بھی، پھر بھی اگر وہ کافروں والا عمل کر رہا تو کتنا بدترین عمل ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اور لہم ان کے لیے فیہا اس جہنم میں دار الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، جزاءً مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، جوزو جزاءً یا یجزون جزاءً، یا ان کو جزا دی جائے گی، یجزون جزاءً بما کانوا بآیاتنا یجحدون، انہیں بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا کیا کر رہے تھے؟ انکار۔ وہی بات ہے آیات تکوینیہ، آیات تشریعیہ کا، تکوینیہ اور تشریعیہ۔ تکوینیہ کون سے ہے؟ کون عربی میں کون کہتے ہیں کائنات کو،
جو اردو میں کون ہے نا، کون آیا ہے بھائی؟ تو یہ عربی میں کون ہے، کون. یہ تو خیر ہم اردو میں استعمال، یہ لفظ اردو کا ایک الگ ہے، لیکن عربی میں جب لفظ کون ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کائنات. یہ کون مکان. شاباش. اگر کسی کو صحیح اردو آتی ہو نا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کون استعمال. ابھی سمجھ میں آیا نا؟ صحیح بات ہے، کون مکان. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بس وہ تو میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ ہم آج اپنی زبان سے ہی بہت دور چلے گئے. کوا چلا تھا ہنس کی چال تو پھر اپنی بھی بھول گیا. ہمارا حال یہ ہے، ہم مشرقی ثقافت ہی کو بھول گئے بھائی. مغرب نے اتنا ہمیں پروپیگنڈے میں ڈالا، اتنا ڈالا کہ ہم سب کچھ بھول گئے. اور ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جناب بولنے لگتا ہے، اس کی زبان پر، ننھی زبان پر 1 2 3 4 آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اماں بھی خوش ہوتی ہے، اس کو تو انگریزی آ گئی ہے، 100 تک آ گئی ہے، اس کو ABC بھی اس نے پوری یاد کر لی ہے. کاش کہ ماں اس پر خوش ہو کہ اس نے اسماء الحسنی 99 اللہ کے نام یاد کر لیے، اس پہ خوش ہو. اس کو آخری 10 صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اس کو 6 کلمے بھی یاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہیں. اس کو جناب 1 ربع قرآن یاد ہو گیا، اس کو 1 پارہ قرآن یاد ہو گیا. انگریزی کی پوئم پڑھتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. کاش کہ یہ خوشی قرآن کی صورت پر ہو جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ خوشی قرآن کی صورت کو یاد کرنے پر ہو جائے. جو میرا بچہ انگریزی کی پوئم یاد کر سکتا ہے اس کے لیے قرآن کا یاد کرنا کیا مشکل ہے. اللہ اکبر. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس. اور سن لو پھر یہ قیامت کا دن آنے والا ہے. آج جس کے فتنوں میں آپ، جس کے فتنوں کو دیکھ کر، جس کے پروپیگنڈوں کو دیکھ کر، جس کے ورغلاوے کو دیکھ کر آپ ورغلائے گے اور آپ اس کو دیکھ کر غلط روش پر چل پڑے اور آپ اس کی بات سن کر غلط راستے پر چل پڑے، قیامت کے دن وہ جس نے آپ کو بہکایا ہوگا وہ اور آپ دونوں ایک جگہ پر جمع ہوں گے، ایک جگہ پر جمع ہوں گے. اور قیامت کے دن یہ جس کو ورغلایا گیا ہے یہ کہے گا یا اللہ کہاں ہے وہ جس نے مجھے گمراہ کیا تھا، آج لا میرے سامنے اس کو، تاکہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندوں گا اس نے مجھے کیوں غلط راستہ دکھایا تھا. لیکن اب پاؤں کے نیچے روندنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا تھی جگہ کہ تمہیں اللہ پاک نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، کچھ حقیقت کو تو سمجھو. کیوں کسی کے پروپیگنڈے میں آتے ہو؟ کوئی آدمی آپ کو فلاں آدمی کے خلاف بھڑکا دے، ورغلائے کہ فلاں ایسا ہے، تو بس بلا تحقیق آپ اسی طرف چلے جاتے ہو. یہ کیا بات ہے؟ بلا تحقیق. کوئی تحقیق کا تو مادہ ہے ہی نہیں ہے نا، تصور ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی تھوڑی سی حقیقت کو پوچھ لوں. کتنے گناہ کی بات. بدگمانی ایک دم سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اور حقائق کو ہم نہیں جانتے، نہیں سیکھتے. سنیے، وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارنا اری دکھا دیجئے، اری دکھا دیجئے، نا ہمیں دکھا دیجئے. کون؟ الذین، ایک ہوتا ہے الذین اور ایک ہوتا ہے الذین 2، الذین سب، الذین وہ 2 ہمیں دکھا دیجئے، اضلنا جنہوں نے ہمیں بہکایا. وہ 2 کون؟ جن یا انسان. اے اللہ سامنے لا جا ان کو. 2 سے مراد صرف 2 فرد نہیں ہیں، 2 قسمیں. انسان کو دنیا میں ورغلاتا کون ہے؟ یا انسان کو انسان ورغلاتا ہے یا انسان کو جن ورغلاتا ہے. جن سے مراد شیطان. تو انسان کو انسان بھی ورغلاتا ہے. ایک آدمی آپ کو غلط مجلس میں لے کے گیا ہے اور اس غلط مجلس میں آپ کا برا عقیدہ بن گیا ہے، آپ کسی برے نظریے کے مالک ہو گئے ہیں، اس نے آپ کو ورغلایا ہے. اور یا یہ کہ شیطان نے آپ کے دل میں کسی کے خلاف بدگمانی ڈالی ہے اور آپ بدگمان ہو گئے، آپ ورغلائے گئے. شیطان نے ایمان کے متعلق، رسالت اور توحید کے متعلق آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آپ اس وسوسے کے پیچھے چل پڑے. اب گمراہ کرنے والا کون ہوا؟ شیطان ہو.
سمجھو بھائی، ایک طرف کھلے راستے آپ کو دکھائے گئے، کھلے اور واضح اور شفاف راستے آپ کو دکھائے گئے، اور دوسری طرف شیطان کی بہکاویں اور شیطان کی گمراہیاں آپ کو دکھائی گئی۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ سفر کر رہا ہے اور دوران سفر راستہ سامنے ایسا آ جاتا ہے جس راستے کے اندر 3 برائیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ راستہ انتہائی خوفناک، پرخطر، اور جگہ جگہ پر وہاں شیر، تیندوے، ریچھ، جنگلی جانور، مزید ڈاکو، لٹیرے، قتل کرنے والے، مت پوچھو راستہ کیسا ہے، انتہائی پرخطر راستہ۔ دوسرا، انتہائی تنگ بھی ہے کہ اگر راستہ کشادہ ہوتا تو سامنے سے کوئی خطرہ آتا تو آدمی دائیں بائیں ہو جاتا، صورت ہی نہیں ہے دائیں بائیں ہونے کی، تنگ راستہ ہے۔ اور تیسرا ہے بھی اندھیرا، تو اس راستے پہ اندھیرا بھی ہو اور پرخطر بھی ہو اور تنگ بھی ہو۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے گا، یہ دنیا، اس دنیا کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں اندھیرا بھی ہے اور یہ پرخطر بھی ہے اور یہ دنیا تنگ بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، پرامن ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں، اور نمبر 2، وہ کشادہ بھی ہو، اور نمبر 3، وہ روشن بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا، روشن راستہ۔ قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا، کشادہ راستہ۔ قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا، پرامن راستہ۔ تو ایک آدمی اس پر خطر راستے میں چل رہا ہو اور اس جگہ پر ایک آدمی آ جائے کوئی اور اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے جو پرامن بھی ہو اور جناب کشادہ بھی ہو اور وہ روشن بھی ہو، تو سمجھ لو وہ اللہ کا قرآن ہے جس میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں ایک آدمی تجارت میں پھنس گیا ہے، خوف آ گیا، مال ڈوبنے کو ہے، نقصان ہونے کو ہے، راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، پرخطر ہے اور تنگ بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے، تو آئے نا قرآن سے پوچھے، قرآن اس کو رہنمائی دے گا۔ دنیا کے کسی معاملے میں بھی پھنس گیا، قرآن مجید اس کو رہنمائی دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم سب کے سب اس دنیا میں مسافر ہیں، اور مسافر کو راستہ پرامن چاہیے ہوتا ہے، اور مسافر کو راستہ روشن چاہیے ہوتا ہے، اور مسافر کو راستہ کشادہ چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں ان تمام صفات کا حامل راستہ وہ قرآن مقدس ہے، لہذا اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ دیکھو، اللہم صلی علی محمد۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا، ہمارے رب، ارنا، ہمیں دکھا دے، الذین اضلانا، وہ دونوں طبقے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، ہم کیا کریں گے، نجعلہما، ہم ڈال دیں گے ان کو، ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے قدموں کے نیچے، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، لِتَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ دونوں کے دونوں ذلیل اور رسوا آج ہو جائیں اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ان سے بیزاری کر لی ہے، لیکن اس بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لیکن مقابلے میں اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا، زبان سے اقرار کیا، دل سے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی،
اللہ اکبر. بھائی استقامت اللہ پاک سے مانگا کرو. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول بس ایک نصیحت کر دیجئے، زیادہ نصیحتیں میں نہیں سن سکتا، عمل نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر بس کار بند ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس پر. فاستقم کما امرت، اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا سورہ ہود کے اندر فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور سورہ ہود میں کیا چیز تھی؟ سورہ ہود میں دو باتیں تھیں جو خوفناک باتیں تھیں. ایک تو سورہ ہود میں گزشتہ قوموں کے عذابوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرا سورہ ہود میں یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم ہے. تو اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کیا پتہ کہیں استقامت ہو پائے یا نہ ہو پائے. اللہ اکبر. اور اگلی آیت سنو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ ہود میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ذرا سا مائل بھی نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، نافرمانوں کافروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے آج تم دیکھتے ہو، مائل تک نہ ہو جانا، ذرا سا مائل نہ ہو جانا، ورنہ فتمسکم النار، تمہیں جہنم کی آگ پھر پہنچیں گے. کتنی سخت تحدید ہے اور کتنا سخت ڈراوا ہے اللہ کی جانب سے. اس لیے استقامت اختیار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ لومڑی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ نہ بھاگے، ایک جگہ جم جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ انسان فرائض کو انجام دیتا رہے، ان میں کوتاہی نہ کرے. اور کہا گیا ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت، 1000 کرامتیں ہوں ایک طرف اور استقامت ایک طرف، تو استقامت ان 1000 کرامتوں سے کیا ہے؟ بھاری. اس لیے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، استقامت ہو. وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہو. اللہ کی کثرت مطلوب نہیں ہے، خوبصورت عمل مطلوب ہے. تو اس لیے بھائی اللہ پاک سے استقامت مانگا کرو، اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرما. فرمایا وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہ اقرار کرتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اوپر والے کیا تھے؟ ان کے پاس کون آ رہا تھا گمراہ کرنے کے لیے؟ شیطان آتے تھے اور انسان بھی آتے تھے. اور یہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جم جاتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے اسلام سے نہیں پھیر سکتی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس پھر فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس پھر فرشتے آتے ہیں. اللہ تخافو، فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافو، کوئی غم کی بات نہیں ہے، خوف نہ رکھو. ولا تحزنوا، جب موت آتی ہے نا تو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں. اللہ تخافو، اللہ کا عذاب، اس سے کوئی خوف تمہیں نہیں ہے. ولا تحزنوا، اور جو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو اس پہ کوئی غم کی بات نہیں ہے. وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبریاں سنو. التی کنتم توعدون، وہ جنت جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور یہ کہیں گے یہ ملائکہ کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم ہیں تمہارے مددگار. اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں. کیسے؟ مشکل، جب تم کسی مشکل میں پھنسو گے ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. اور دنیا میں مددگار ہیں، الہام حسنات کر کے، نیکیوں کا الہام کرتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ جو آدمی اندر نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو فرشتے الہام کرتے رہتے ہیں. اور وہ شخص جو نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت کو گناہوں کی وجہ سے مار چکا ہے اس کو پھر شیطان گناہ کا الہام کرتا ہے. اس کو الہام نہیں کہیں گے، اس کو وسوسہ کہیں گے. پھر شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، خیر کو قبول کرنے کی، شر کو قبول کرنے کی. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت دب جاتی ہے. اب یہ فرشتے کے الہام کو قبول نہیں کر سکتا، اب یہ شیطان کے وسوسے کو قبول کرتا ہے.
اور جب ایمانی طاقت اوپر جاتی ہے تو پھر یہ فرشتے کے الہام کو قبول کرنے کی طاقت بڑھ گئی، یہ نیکی کو کھینچتی ہے، اور ادھر سے شیطان کے وسوسے کو قبول کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ اب اس کی زندگی میں گناہ کم سے کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ صلاحیت اس کی کیا ہے؟ دبی ہوئی ہے۔ کون سی؟ گناہ کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ دو پلڑوں کی طرح ہے بھائی، یہ دو پلڑوں کی طرح ہے، ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہیں ملے گا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے نفسوں نے چاہا، جو کچھ تم نے چاہا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وَلَكُمْ، اور تمہیں ملے گا وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی، مہمان نوازی ہوگی غفور اس اللہ کی جانب سے جو مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ نزل، مہمان نوازی ہو۔ جو سب سے پہلے کھانا دیا جاتا ہے مہمان کو آنے پر، اس کو بھی نزل کہا جاتا ہے۔ مہمان گھر میں آیا، سردیوں میں آپ نے سوپ پیش فرمایا جناب، یہ نزل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گرمی ہے، آپ نے پہلے کوئی پینے کی چیز، کوئی ٹھنڈا مشروب پیش فرمایا، یہ نزل کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا میزبان اللہ پاک ہوگا اور ان کی مہمانی اللہ کرے گا۔ کتنا بلند مقام ہے، اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہترین، سب سے بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور سب سے خوبصورت بات، من احسن، کون آدمی ہے، ترجمہ سنو، کون آدمی ہے جو زیادہ اچھا ہے؟ زیادہ اچھا ہے کس اعتبار سے؟ بات کے اعتبار سے۔ اور اس کا یوں ترجمہ کریں، کس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، یا اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا اس سے زیادہ بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ جو شخص دعا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تین خوبیاں ہوں اس میں، صرف ایک نہیں، داعی إِلَى اللَّهِ نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے اعمال بھی کرتا ہو، کردار بھی اس کا اچھا ہو۔ اور نمبر 3، وقال اننی من المسلمین، اور اپنی ملت اور اپنے دین اور اسلام جس پر چل رہا ہو اس پر مکمل اس کو شرع صدر بھی ہو۔ تو تین خوبیاں ہیں، تو یہ بہت بلند ترین انسان ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، اور دوسرا عمل صالح بھی ہے، اور تیسرا اسلام پر اس کو شرع صدر بھی حاصل ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ الحمدللہ اچھا راستہ ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، داعی الی اللہ، داعی الی اللہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مؤذن اپنی اذان کے ساتھ داعی الی اللہ، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ مصنف اپنی قلم کے ساتھ داعی الی اللہ، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، سمجھو بھائی۔ مبلغ اپنی تبلیغ کے ساتھ وہ داعی الی اللہ ہے۔ مفسر اپنے قرآن کی تفسیر کے ساتھ وہ بھی کیا ہے؟ داعی الی اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے۔ اور مجاہد اپنی تلوار کے ساتھ وہ بھی داعی الی اللہ ہے۔ لہذا اس کو کسی ایک جگہ پر متعین اور محدود کر دینا کہ اس سے مراد تو صرف اور صرف دعوت ہی ہے، باقی سارے راستوں کی نفی کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے ہیں، سمجھے بھائی۔ تو لہذا اعتدال اختیار کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ داعی الی اللہ سے مراد کون ہے۔ وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور فرمایا کہ ولا تستوی، اور برابر نہیں ہوتی، الحسنہ برائی، ولا السیئۃ برائی، اور اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو دور کرنے کا طریقہ سمجھایا، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع السیئۃ، ادفع السیئۃ، اس کا مفعول محذوف ہے کہ دور کر لو السیئۃ برائی کو، باللتی ہی احسن، بالخصلۃ التی ہی احسن، اس طریقے سے جو کہ کیا ہو؟ احسن ہو۔ معنی یہ کہ برائی کو دور کرو گے اچھائی کے ذریعے سے۔ ایک آدمی کے جسم پر ناپاکی لگ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے،
کپڑے اس کے لت پت ہو گئے، اب اس ناپاکی کو کیسے دور کرے گا؟ صاف ستھرے پانی سے۔ وہ کہے گا نہیں، ناپاکی کو میں ناپاکی سے دور کروں گا، بڑی غلاظت لا کے چمٹائے اس کے ساتھ، تو کیسے دور؟ آج ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس نے برائی کی تو میں بھی کروں گا۔ ہم بھی چوڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس نے اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی کیا کروں گا؟ میں برا کروں گا۔ منع کیا جائے ارے بھائی تو نہیں برا کر، یہ اچھا نہیں ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلاظت اور ناپاکی کو ہم غلاظت اور ناپاکی سے دھونا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں صاف ہوگی، وہ نہیں صاف ہوگی۔ نجاست کے اندر پتھر ڈالو گے تو نتیجہ کیا ہے؟ چھینٹے ہی آپ کے کپڑوں کو، آپ کے جسم کو خراب کریں۔ اس لیے کوشش کرا کرو، ہمیشہ برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ اپنے گھر کا بھی معمول بناؤ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ کسی کی برائی ہے اچھائی سے دور کرو، اخلاق سے دور کرو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جب ایسا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا دوست بن جائے گا پکا۔ ولی دوست آپ کی نیابت کرے گا، آپ کی ولایت کرے گا۔ حمیم آپ کے پیچھے گلنے والا، تڑپنے والا آپ کے پیچھے، ایسا دوست بن جائے گا، جگری دوست، پکا دوست آپ کا بن جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ آئے ہائے ہائے، یہ خصلت کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں، یہ خصلت، یہ خوبی حاصل ہوگی صرف اسی کو جو صبر کرے گا، جو کیا کرے گا؟ صبر۔ وما يلقاها، اور یہ نہیں حاصل ہوگی الا ذو حظ عظیم، مگر اس شخص کو کہ جس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا جس کا اجر میں حصہ ہے، اس کو اللہ پاک یہ خوبی عطا کرے گا۔ اور پھر حل بھی بتایا، ایسے مواقع پر شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا کہ نہیں یہ تو نے غلط کیا، تو نے کیوں معافی مانگ لی، تو کیوں آگے ہو گیا؟ کہا اگر شیطان وسوسے ڈالے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کوئی چوک لگائے تو تم کہو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور سن لو، ومن آیاتہ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ خود خالق نہیں ہیں، یہ اس کی مخلوق ہیں، لہذا لا تسجدوا للشمس، تم سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ قمر کو، چاند کو کرو، واسجدوا للہ الذی، اور اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر خالص اللہ ہی کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر یہ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں سجدہ کرنے سے، خالص اللہ کو سجدہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر سن لیجئے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں، وہ لوگ کون؟ مراد ملائکہ، وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، یسبحون لہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیل رات کو، والنہار اور دن کو، وہم لا یسأمون، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو یہاں سجدہ ہے، اور فارغ ہونے کے بعد سجدہ بھی کر لیجیے گا، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے۔ تو سجدے کے وسائل اور احکام بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہاں جو سجدہ ہے اس لیے کہ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کو سجدہ کرو، نافرمانوں نے نہیں کیا تو تم سجدہ کرو۔ نمبر 2، ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے سجدے کا حکم ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، کہ آپ دیکھیں گے زمین کو، خاشعۃً،
اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس کے اوپر اتارتے ہیں الماء بارش کو، اہتزت تو وہ زمین حرکت میں آتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، حرکت میں آتی ہے اور پھولتی ہے، اندر سے سبزے نکلتے ہیں اور پھٹتی ہے اور غلے نکلتے ہیں۔ تو جو اللہ اس بنجر زمین کو پانی اور بارش کے ذریعے سے قابل کاشت بناتا ہے اور اس زمین سے کیا نکلتے ہیں؟ سبزے نکلتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، کتنا پیارا خوبصورت پودا اس زمین، اس مٹی سے نکلا۔ ارے مٹی کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر کوئی پودے دفن تو نہیں تھے، وہاں سے وہ نکل آیا۔ سوچو تو صحیح، کتنا خوبصورت پودا، کتنا پیارا پودا وہاں سے نکلتا ہے، اور پھر جناب وہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھول کتنے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان پھولوں کی خوشبوؤں کو آپ دیکھو، سبحان اللہ۔ آپ گھر کے اندر آپ گملوں میں جب پودے جناب ڈالتے ہیں اور بیج لگاتے ہیں، یا پودے پھولوں کے پودے لگے ہوئے، اور پھر وہ رات کی رانی کی خوشبو، کبھی سوچا تو کرو پورے گھر کے اندر ایک کس طرح سے گھر کو معطر کرتی ہے، اس مٹی سے، اس گملے سے کیا خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کوئی مالک تو ہے، کوئی خالق تو ہے جس نے اس پھول کے اندر خوشبو کو بھرا ہے، اس مٹی میں تو کوئی خوشبو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ چیز ہم اپنے بچوں کو نہ سمجھائیں، یہ بچوں کو نہ بتائیں؟ کیا فرصت کا وقت ہو، فارغ دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بجائے لغویات پہ ماں اپنے بچوں کو یہ ایک ایک چیز نہ دکھائے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، یہ تربیت کرو نا اپنی نسلوں کی۔ قرآن کیوں جائے بجائے ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے؟ اور اگلی بات سمجھو، آج یوں سمجھائے نا ماں، یہ ہم نے بیج ڈالا ہے، 4 دن کے بعد، 6 دن کے بعد خوبصورت چھوٹا سا ایک ننھا سا کومپل وہاں سے نکلا ہے۔ اسی طرح سے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، وہ اللہ جس نے اس بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا اور اس سے سبزے کو اگایا، وہ لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو تربیت ہے بھائی۔ کتنی گرد و نواح کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی قدرت کی، جن سے ہم تربیت دے سکتے ہیں اچھی۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں، معنی کہ غلط معنی بیان کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ان کو کوئی بھی خوف نہیں ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، بھلا یہ بتاؤ جس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہ زیادہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، جو قیامت کے دن امن کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا، یقیناً وہی بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کر لو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے بالذکر، نصیحت کا، قرآن کا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ قرآن مجید یہ کتاب عزیز ہے، یہ عزت مند کتاب ہے، عظیم کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے عظیم؟ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا لا یأتیہ الباطل، نہ آگے سے اس کے سامنے کوئی باطل بات آئے گی، نہ پیچھے سے، مانا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ تنزیل، فرمایا تنزیل، یہ نازل کیا ہوا کلام ہے اس اللہ کی جانب سے، من حکیم، جو حکمت والا ہے اور حمید، تعریفوں والا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، اللہ کے نبی کو تسلی ہے، اس دنیا میں آپ کو نہیں کہا گیا مگر وہی جو تم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کہا گیا، یعنی استہزاء کیا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور سخت دردناک عذاب والا بھی ہے۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ نے ترغیب بھی دی ہے اور ڈرایا بھی ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں کر دیتے، لقالوا، تو یہ لوگ کہتے لولا فصلت آیات، اس کو کھول کھول کے صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا تاکہ ہم سمجھ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں سب سے فصیح ترین اور صاف ستھری زبان کون سی ہے؟ وہ عربی کی ہے۔ اعجمی و عربی، کیا اعجمی و عربی، کیا یہ قرآن عجمی ہو اور رسول عربی ہو؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
قل هو للذین آمنوا ھدی، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ ہدایت کا ذریعہ اور شفا کا ذریعہ ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں بوجھ ہوگا، وہو علیہم عمی، اور وہ اس کی جانب سے اندھے پڑے ہوئے ہوں گے، تدبر نہیں کریں گے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور فرمایا یہ سمجھ لو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو، لیکن ان کی پکار کون سنے گا؟ اللہ اکبر، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر تسلی آئی، اے نبی دیکھیں ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی ہے، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اسی طرح سے آپ کی امت بھی بہت سارے معاملات میں اختلاف کرے گی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر تیرے پروردگار کی جانب سے عذاب کا فیصلہ نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یعنی کیا مطلب، تیرے پروردگار کی جانب سے ایک مہلت مقرر نہ ہوتی تو ان کے عذابوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آ چکا ہوتا۔ انہم لفی شک منہ مرید، بے شک یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، اور ایسا شک جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل نیک کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، اس کی سزا بھی وہ خود پائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار ظلام نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ الیہ یرد علم الساعہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ الیہ یرد، اسی ہی کی طرف لٹایا جا رہا ہے علم الساعہ، قیامت کا علم وہی جانتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور فرمایا جو نکلتے ہیں، وما تخرج من ثمرات، ثمرات یہ فاعل ہے، تخرج کے لیے من زائدہ ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو پھل نکلتے ہیں کس چیز سے؟ من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، ان کو بھی وہی اللہ جانتا ہے۔ وما تحمل من انسا، اور جو جنتی ہے کوئی مادہ، اٹھاتی ہے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ولا تضع، یا جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس، اور اسی طرح سے ان پھلوں کے اندر کیا، یہ غلافوں میں کیا پوشیدہ ہے، کیا کچھ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا پیدا ہو رہا ماں کے پیٹ میں، یہ جو بن رہا ہے یہ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کیا صفات اس کی ہوں گی، دنیا میں یہ آ کے کیا کرے گا، فساد مچائے گا، اصلاح کرے گا، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن کہا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، اللہ اکبر، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ شرکا کہ جن کو تم اللہ کا شریک مانتے تھے، اللہ کا شریک مانتے تھے۔ قالو، کہیں گے، آذناک، ہم نے بتا دیا تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، کیا بتا دیا تھا؟ ما منا من شہید، ہم اس عقیدے کے پیروکار نہیں ہیں۔ قیامت کے دن تو اعتراف کریں گے ہم اس عقیدے کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن اسے اعتراف کا فائدہ نہیں ہے۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، کیا گم ہو جائیں گے؟ ما کانوا یدعون من قبل، جن کو وہ پکارتے تھے دنیا میں، وہ سارے معبود اور سارے فاسد اور باطل نظریات ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور یہ گمان کریں گے، آج خیال ہوگا آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، محیص بھاگنے کی جگہ۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں اکتاتا، لا یسأم، نہیں اکتاتا انسان، کس چیز سے؟ من دعاء الخیر، اس دنیا میں دنیا مانگنے سے تو نہیں تھکتا، ہر وقت خیر کی بات، مال آ جائے، پیسے آ جائیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن اگر اس کو ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، آس توڑ بیٹھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ فَيَئُوسٌ، مایوس ہو جاتا ہے، اور قنوتن، نا امید، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یئوس کا تعلق دل سے ہے، قنوت کا تعلق ظاہر سے ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، دل سے بھی آس توڑ بیٹھتا ہے کہ نہیں اب کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جس اللہ نے اتنا کھلایا، اتنا کھلایا، اتنا کھلایا، آج اگر اس اللہ کی جانب سے امتحان لیتے ہوئے کچھ کمی آ گئی تو مایوس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، جس نے اتنے سال کھلایا ہے، آج اگر کمی آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کا فرما بردار، بعض نے لقمان حکیم کے متعلق لکھا ہے
بعض نے کسی اور کے متعلق، واللہ عالم بالصواب، لیکن کوئی بھی ہو کسے باشد بات سمجھنے کی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے سب کے سب وزراء کو اور خادمین کو اپنے ہاتھ سے تربوز کاٹ کر کھلایا، یا خربوز تھا، تو کھلاتا رہا، تو پہلے جس کو دیا اس نے تو کھا لیا، دوسرے کو جب دیا تو اس نے ایک دم سے منہ میں جب لگایا تو کڑوا، اور اس نے تھو تھو کر کے تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تیسرے نے بھی تھوک دیا، چوتھے نے بھی تھوک دیا، تو پہلے والے سے پوچھا بادشاہ نے تجھے کڑوا نہیں لگا؟ اس نے کہا کڑوا تو تھا۔ تو کہا کیوں کھا لیا؟ کہا اس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھاتا رہا، آج اگر کڑوی چیز آ گئی تو میں کیوں گلا کروں؟ نہیں سمجھے؟ آج اگر کڑوی آ گئی تو میں کیوں گلا کروں اور تھو تھو کروں؟ میں تو تاثر بھی اس نے نہیں دیا کہ یہ مجھے کیا لگا، کڑوا لگا، کہ ہمیشہ سے میٹھا کھاتا رہا اس ہاتھ سے، اور آج اگر کڑوا آ گیا تو برداشت کر لو۔ تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہی ہیں، آج اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی اور یہ بھی اسی کی طرف سے آئی ہے تو کیا کر لوں؟ برداشت کر لوں، صبر کر لوں۔ ہم بڑے کمزور ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص گیا، اس نے سر باندھا ہوا تھا، کیا ہوا جی؟ سر میں درد ہے اس لیے سر باندھا ہوا ہے۔ تو کہا کبھی شفا کی پٹی بھی آپ نے باندھی ہے؟ نہیں سمجھے؟ مطلب ہے ساری زندگی درد نہیں رہا تو درد نہ ہونے کا بھی کوئی نشان آپ نے باندھا ہوا تھا، آج درد ہونے کا نشان آپ لوگوں کو دکھا رہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو جب نہیں تھا تو اس نہ ہونے کی بھی کوئی نشانی تھی؟ نہیں سمجھے بات؟ یہ حال ہے ہمارا، آدھا گھنٹہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مصائب سے ہمیں بچائے، لیکن مصیبت جب آئے تو اللہ صبر کی توفیق دے بھائی، اللہ سے مانگا کرو۔ سچی بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سچی بات یہ ہے کہ جو مصیبت آتی ہے نا، وہ مصیبت بھی ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اگر وہ گناہوں کا کفارہ نہ بنتی اور وہ کوئی بھی درجہ بلند نہ کرتی نا، تو تب بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ باپ نے ڈنڈا مار لیا، روزانہ کھلاتا ہے، ایک دن ڈنڈا مار لیا تو بیٹے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، کوئی بات نہیں جی، روزانہ اتنی عزتیں ملتی ہیں، آج ابا کو غصہ آ گیا، جو بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کوئی غصے سے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ آج اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، میں نے عرض کیا کہ اس پر کوئی بھی اجر نہ ملتا تب بھی صبر کرنا بندے کا حق تھا، لیکن اس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، پھر بھی انسان صبر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں رحمتاً، اپنی رحمت دیتے ہیں، منا اپنی جانب سے، من بعد ضراء، اس تکلیف سے بعد جو اس کو آئی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو پھر کیا کہتا ہے؟ میں تو اس رحمت کا مستحق تھا، میں نے یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، پھر شرک میں مبتلا ہوتا ہے، میں نے یوں کیا اس لیے ایسے ہوا، میں نے یوں کیا اس لیے ایسے ہوا، یہ سب باتیں اپنی طرف لے جاتا ہے، اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور کہنے لگتا ہے میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر اللہ کی طرف میں لوٹایا بھی گیا، ان لِی عِندَهُ الْحُسْنَى، جیسے دنیا میں مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، آخرت میں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا۔ نہیں، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب اس انسان پر ہم نعمتیں برساتے ہیں، أَعْرَضَ، یہ ہم سے اعراض کرتا ہے، أَعْرَضَ ناشکری کرتا ہے، شکر سے اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور نآ کا معنی ہوتا ہے ناراض ہو کے چلا جانا، اور منہ موڑتا ہے، نآ، اور پیٹھ پھیرتا ہے، بجانبی، جانب اپنے طرف کو لے کے وہاں سے مجلس سے اٹھ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو اللہ پاک نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب مصیبت میں آتا ہے تو پھر لمبی دعائیں کرتا ہے۔ بھئی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان 4 شکووں اور گلوں کے بعد دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو،
تو جزا محذوف ہے، فلا یضرکم اللہ شیئا، فلا یضرکم اللہ شیئا، تم اللہ کو ذرہ برابر پھر تم نقصان، یہ تمہارا اعراض کرنا اللہ کو نقصان نہیں دے گا۔ تو فرمایا من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو دور کی گمراہی میں، شقاق عناد میں پڑا ہوا ہے۔ سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، کناروں کے اندر، کائنات میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سنوریہم، دکھاتے رہیں گے ہم اپنی آیات، کہاں پر؟ آفاق میں۔ آج سے 400 سال پہلے، 200 سال، 100 سال پہلے اللہ کی قدرت کی بہت ساری انکشافات نہیں ہوئے تھے جو آج انکشافات ہو گئے، تو ہم دکھاتے رہیں گے۔ آج سے 100 سال بعد اور قدرت کی چیزیں، نشانیاں اللہ کی کھل کے آئیں گی، نئی نئی ایجادات ہوں گی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ اور تمہارے جانوں اور نفسوں کے اندر بھی۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، دو عالم ہیں، ایک عالم اکبر، آفاق، کائنات، کون، یہ عالم اکبر ہے، اور ایک انسان کا جسم، یہ عالم اصغر ہے۔ عالم اکبر اور عالم اصغر۔ فرمایا کہ عالم اکبر جو کائنات ہے، اس کے اندر اللہ نے دو چیزوں کو بنایا روشنی کے لیے، سورج اور چاند کو، اور عالم اصغر، انسان کے جسم میں بھی دو آنکھیں ہیں روشنی کے لیے۔ اور عالم اکبر کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سبزہ بھی بنایا، چٹیل میدان بھی بنائے۔ انسان کا جسم عالم اصغر ہے، اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، جسم کے بعض حصوں پر بال اور بعض چٹیل، ہتھیلی پر کوئی بال نہیں، چٹیل ہے، اور جسم کے بعض حصوں پر زیادہ بال اور بعض پر کم بال۔ عالم اکبر کائنات میں جہاں جنگلات ہیں، اگر جنگلات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، شیر، چیتے، تیندوے، جانور، اسی طرح سے انسان کے جسم میں سر کے بال ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی کیا جانور پیدا ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جوئیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے عالم اکبر کائنات میں کچھ جگہ ایسی ہیں جن کی زیارت کرنا ثواب ہے، مکہ مکرمہ، بیت اللہ دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا۔ اور عالم اصغر، انسان کے جسم میں اس کا چہرہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، نیک شخص کا چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اکبر کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر بنایا ہوا ہے، وہ زمین کے اندر نالیاں اس طرح سے اللہ نے بنائی ہیں کہ جو پانی اندر سے اندر جاتا ہے، جہاں آپ بورنگ کرتے ہو تو پانی نکل آتا ہے، بورنگ کرتے پانی کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں اوپر، کہیں نیچے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم میں بھی، پورے کے پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، کہیں بھی اگر آپ بورنگ کریں گے، سوئی چبوئیں گے تو خون نکلے گا۔ یہ عالم اصغر ہے۔ عالم اکبر کائنات کے اندر میٹھے پانی بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں، کھارے بھی ہیں، انسان کے جسم میں بھی اسی طرح سے ہے، لعاب ہے، میٹھا ہے، اور اس کے اندر تاثیر ہے ہضم کرنے کی، اور آنکھ سے نکلنے والا پانی نمکین ہے، آنسو، اور پتے کا پانی ہے وہ کھارا ہے، وہ کڑوا ہے، جو وہ وہاں موجود ہے وہ یہاں موجود ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ ہے بات کہ جو کچھ عالم اکبر ہے وہ عالم اصغر ہے۔ اس لیے بھائی کہ انسان وہ چیز ہے جو پورا عالم ہے، پورا عالم ہے۔ کافر وہ آفاق میں گم ہے، لیکن آفاق اور جہان اس مسلمان میں، اس کی زندگی میں ہے۔ مانا کہ سارا جہان، ساری کائنات اس کے اندر ہے۔ یہ سمجھے تو صحیح کہ اللہ پاک نے کتنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں اس کے جسم کے اندر۔ اور آج دنیا نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، تو انسان کو اللہ پاک نے آج اس نے یہ صلاحیت ایجاد کی ہے کہ جناب آج مشینریاں ایسی آ رہی ہیں جو حس رکھتی ہیں، آپ قریب جائیں گے، آپ ہاتھ لگائیں گے، دروازہ خود کھل جائے گا۔ کیا یہ حس اللہ نے انسان کے اندر نہیں رکھی ہے؟ سب اسی سے نقل نہیں کیا گیا؟ آپ کے جسم، کیا آپ کے پاؤں پر چونٹی چلتی ہے، آپ کے دماغ کو اطلاع ہوتی ہے کہ بھائی کچھ آیا ہے، فوری آپ پاؤں جھٹکتے ہیں، پھر دماغ اعضاء کو حکم کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جسم کی رگیں حرکت میں آ جاتی ہیں، کوئی چیز آئی ہے۔
یہ دیکھو نا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے آفاق میں بھی، کائنات میں، اور تمہارے جسموں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ بات کھل کے روشن ہو جائے کہ اللہ برحق ذات ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا یہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ پاک ہر شے پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار خوب سمجھ لو، انہم یہ لوگ فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اپنے پروردگار کی ملاقات یعنی قیامت سے شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ پاک نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، علم کا احاطہ ہے، قدرت کا احاطہ ہے، اور قیامت کے دن وہ حساب و کتاب لے گا۔ یہ ہماری سورت حامیم السجدہ، اور فصلت بھی اس کا نام ہے، حامیم السجدہ یہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ شورى ہے، اس میں بھی بڑے اہم مضامین ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منما نسينا وعلمنا منما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كرر الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وسلم۔